النساء آية نمبر 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق اللہ العظیم. پچھلی آیت میں آیت نمبر 15 میں فرمایا تھا کہ جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں گی یعنی ان سے زنا اور حرام کاری ہو تو فرمایا تھا کہ 4 گواہ ان پر مقرر کرو اور ان کی ایک سزا بتلائی تھی. میں اس پر گزشتہ اس آیت کی تفسیر کے وقت میں بتلا چکا ہوں. یہاں فرماتے ہیں کہ اور جو 2 مرد ایسے ہوں کہ ایک دوسرے سے وہ حرام کاری کریں، جس کا آج جو نام ہے ہومیو سیکسوالٹی، فرماتے ہیں کہ فآذوہما، ان کو اذیت دو، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، درست کر لیں اپنے آپ کو، تو پھر ان سے تم بھی منہ پھیر لو. مطلب یہ کہ اب مزید ان کے پیچھے مت لگو. تو یہاں تو اتنی بات کہی گئی. جیسے عورتوں سے اگر اس طرح کا فعل حرام کاری کا زنا کا صادر ہو تو یہاں پچھلی آیت میں ان کو کہا تھا کہ ان کو گھر میں نظر بند کر دو، الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی راستہ بتا دیں. میں نے بتلایا تھا کہ راستہ کیا ہوا ان کے لیے. سورہ النور نازل ہوئی اور ان کی سزا بتلا دی گئی. بے شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور شادی شدہ ہیں تو سنت سے یہ بات بالاتفاق ثابت ہے کہ ان کو سنسار کیا جائے گا. اسی طرح سے اگر مرد کے ساتھ ایسی حرکت کرے تو یہاں تو صرف اذیت کا لفظ ہے، لیکن اذیت ایک عام معنی ہے. اس کے تشریح وضاحت ڈیفینیشن کیا ہے اس سزا کی؟ ایک بات تو ہر وہ شخص جس کی طبیعت میں سلامتی ہے وہ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ مرد اور عورت کے ساتھ جو ناجائز فعل ہے اس سے کہیں زیادہ بھیانک اور گندا اور تکلیف دہ جو ہے ایک مرد کے ساتھ ہے اخلاقی لحاظ سے، کیونکہ وہ محل ہی نہیں ہے. عورت محل تو ہے مرد کے واسطے اور مرد محل ہے عورت کے واسطے. وہ الگ بات ہے کہ اس کی جو ضابطے اور قاعدے ہیں اس کی خلاف ورزی کی وجہ سے آپ اس کو حرام کہہ رہے ہیں، اور جب قاعدے کی پابندی ہو تو اس کو حلال کہیں گے. لیکن محل ہے، یہ تو محل ہی نہیں سرے سے. تو یہ تو
کوئی شخص جانوروں کے ساتھ ایسی حرکت کر لے، کسی اور مصنوعی چیز کے ساتھ ایسی حرکت کر لے، ظاہر ہے کہ وہ محل نہیں ہے، تو یہ نہایت خطرناک ہے۔ اس واسطے اگر جو محل تھا وہاں حرام فعل کرنے سے کی سزا اگر 100 کوڑے یا سنسار کرنا ہے تو ایک مرد کا مرد کے ساتھ حرام کاری کرنے کی سزا تو اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ عقل اور قیاس یہی کہتا۔ چنانچہ خلافت راشدہ میں جبکہ حدود مملکت نہایت وسیع ہو گئی تھی، اسلام کا دائرہ تو وسیع ہوا تھا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس اسلام کی حدود میں یا مملکت اسلامیہ کے حدود میں جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب یوں کہیے کہ ایک ہی لیول کے تھے، یہ تو نہیں تھا۔ اور جبکہ ان میں ان حدود کے اندر نو مسلم بھی رہتے تھے، تو بہرحال خلافت راشدہ کے زمانے میں اس طرح کے عمل کی رپورٹ آئی خلیفۃ المسلمین کے پاس، ایک مرد نے ایک مرد کے ساتھ حرام کاری کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا ان کو ایسی سزا دی جائے کہ وہ ان کی جان باقی نہ رہے، نمبر 1 ان کی باڈی کو آگ میں جلا دیا جائے۔ کہاں سے انہوں نے یہ نکالا تھا مسئلہ؟ اس کو وہ سزا دینا کہ اس کی جان نکل جائے، وہ تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھئی ایک سنسار کرنا سزا آپ نے، یہ جلانے والی بات یہ کہاں سے ابو بکر صدیق لائے؟ ان کا استدلال تھا قوم لوط کے عذاب سے، کیونکہ یہ عمل بھی وہی ہے جو قوم لوط کا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قوم کو جو سزا دی وہ سزا ایک نہیں ہے۔ پتھروں کی بارش ہوئی اور بستی کو الٹ دیا گیا، 2 سزا دی گئی، تو معلوم ہوا کہ یہ بھی 2 سزاؤں کا مستحق ہے۔ اللہ نے اس پوری بستی کے وجود کو ختم کر دیا کہ گویا جو چیز بری ہے وہ دیکھنے میں بھی نہ آئے، کیونکہ دیکھنے سے بھی برائی جو ہے اس کی یاد رہتی ہے، اور جب تک برائی کی یاد رہتی ہے تو برائی پسند طبیعتیں اس کو ریپیٹ کرتی ہیں۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ اسی واسطے جب شراب حرام ہوئی تھی مدینہ منورہ میں تو آپ نے ان برتنوں تک کو ناپید کروا دیا اور توڑوا دیا اور پھڑوا دیا کہ جس میں شراب رکھی جاتی تھی۔ برتنوں سے کیا لینا دینا تھا؟ ظاہر ہے بات ہے کہ برتن اس وقت تک ناپاک ہے جب تک اس کے اندر ناپاک چیز ہے، یہ ناپاکی لگی ہوئی، برتن کو پاک کرنے کا راستہ ہے، آپ اس کو دھو دیجئے برتن پاک ہو جائے گا، 3 مرتبہ دھو دیجئے، جو بھی کیجئے، وہ برتن بھی پاک ہو سکتے تھے، اور آج بھی شراب کا برتن دھونے سے پاک ہو سکتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیوں دیا؟ تاکہ اس حرام کے اثرات بھی باقی نہ رہیں۔ یہ برتن رہیں گے، شراب کی یاد رہے گی، شراب کی یاد ہوگی تو ہڑک اٹھے گی، اور شراب جن لوگوں کو پینے کی عادت تھی پھر اٹھے گی ہڑک، تو یہ پھر معاشرے میں لوٹ کے آ جائے گی برائی۔ یہ تھی وہ بات۔ کتوں کا رواج مدینہ منورہ میں شاید ایسے ہی رہا ہوگا جیسے آج اس سرزمین میں جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، فیملی ممبر بنا کے رکھا ہوا تھا۔ تو آپ نے یہ جب دیکھا تو ادھر سے کیا ہوا کہ صاحب ایک روز حضرت جبریل علیہ السلام وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں آؤں گا، نہیں آئے، تو بھئی یہ کیا ہوا؟ جبریل کا وعدہ بھی ایسا وعدہ نہیں آئے، یہ کیا بات ہوئی؟ اس دن پورا دن گزر گیا اور آپ کو انتظار، اور ظاہر ہے کہ اگر ہمیں اپنے چہیتے مہمان کے انتظار میں جب ہو تو کیسی بے چینی ہوتی ہے۔ عربی کا ایک مقول ہے الانتظار اشد من الموت، انتظار جو ہے وہ تو موت سے بھی زیادہ سخت، میں موت آئے تو دم ہی نکل جائے ایک دم، لیکن یہ جو انتظار میں ہے آدمی تو جب تک وہ چیز حاصل نہیں ہوتی بس یہ لٹکا ہی ہوا ہے بیچ میں، تو شدید ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 وسوسے، کیا ہے حضرت، وہ ایک عشق اور 1000 ہاں 1000 بدگمانی،
ایک عشق ہزار بدگمانی، یہی ہے نا ہمارا واجد حسینی صاحب؟ ہاں؟ تو وہاں مسئلہ وہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملأ اعلیٰ سے جو لگاؤ ہے، وہاں اب آپ کو بے چینی، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ اس لیے کہ جبریل کے نہ آنا جو ہے اس کے معنی یہ ہے کہ روک لیے گئے ہیں۔ کیوں روکے گئے ہیں؟ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کوئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ نبی کو جب یہ احساس ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کتنی بے چینی نہ ہوگی؟ آپ اس کا اندازہ اگر کسی طرح لگا سکتے ہیں تو لگائیں۔ دوسرے دن جبریل آئے، آپ نے شکایت کی کہ وعدہ کر کے گئے، وعدہ تم نے کیا تھا، تم نہیں آئے، سخت پریشانی ہوئی، کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں کوئی تصویر ہو جاندار کی یا اس میں کتا ہو۔ تو کل آپ کے پلنگ کے نیچے کتے کا پلا جو ہے بچہ وہ تھا، ہم نہیں آ سکتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اوپر یہ چیز ناپسند کی جاتی ہے، تو آپ نے حکم دے دیا مدینے کے میں کتے جتنے مارو ان کو۔ اب وہ تو صحابہ تو وہاں معاملہ یہ تھا ہی نہیں کہ صاحب کیوں اور کیا، تو اتنے منطقی وہ نہیں تھے، نہ اتنے فلسفی تھے جتنے ہم ہو گئے۔ وہاں تو یہ تھا کہ اللہ نے فرما دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا، بس ٹھیک ہے، لگے مارنے پہ، خوب مارا، ختم ہو گئے۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ تو لگی گیا مارنے پہ، کچھ دن کے بعد آپ نے فرمایا کالے کتے کو مارو۔ تھوڑا سا اپنے حکم کو آپ نے اس میں ترمیم کی، کالا کتا جو ہے اسے مارو۔ لوگوں نے اوروں کو چھوڑ دیا، کالے کو مارا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا مالنا ولیل کلاب، ہمارے کتوں سے کیا ہے لینا دینا، چھوڑو۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تین حکم کیوں آئے ہیں بارگاہ نبوت سے؟ ظاہر ہے کہ وہ اصل میں تو جو محبت دلوں میں بیٹھ گئی تھی غلط، اس کو نکالنا تھا۔ جب دیکھ لیا نکل گئی، صاف ہو گیا، بس ختم۔ اب کوئی اللہ کی مخلوق ہے تو اس سے ان کو کیوں مارا جائے؟ کوئی ضرورت نہیں مارنے کی، لیکن غیر ضروری طور پر اس کو داخل کر لیا تھا اپنے معاشرے میں اور اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھروں کے اندر، جبکہ وہ ناپاک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی یہ سورہ البقرہ میں یہ کیا ہوا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تم کو ذبح بقرہ کا حکم دے رہے ہیں، ایک گائے کاٹو، ذبح کرو۔ تو یہ حکم کیوں آیا؟ اس واسطے کہ ان میں وہاں گائے کو ایک جانور نہیں بلکہ گو ماتا سمجھا جا رہا تھا۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ جو بالکل ہندوستان کے ہندوؤں میں اس کو گو ماتا بالکل وہ درجہ تھا، مقدس۔ اب اس تقدس والے ذہن کو کیا علاج کیا؟ ذبح کرو۔ اسی واسطے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو وہ کہنے قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے ارے صاحب آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو یہ گائے جو ہے کو ذبح کرنے کے کیا مطلب، کیا یہ تو مقدس جانور ہے، کیوں آپ کہہ رہے ہیں ذبح کرنے کو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مطلب کیا ہے کہ ایک اللہ کا حکم سنا رہا ہوں، تم مذاق کر رہے ہو، کیا نبی بن کر کے میں اللہ کا حکم مذاق میں سناؤں گا؟ یہ تو جاہلوں والی حرکت ہے۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا کیسی اینگی بینگی باتیں ہوئیں پھر کہ صاحب وہ کیسی گائے ہو، کیونکہ اب راستہ تو کوئی نہیں رہا، نبی فرما رہے ہیں تو اس واسطے کرنا ہے۔ اب صاحب جان بچے کسی طرح سے، کیونکہ گائے کو ذبح کرنا مشکل ہو رہا تھا، مسئلہ تو یہ تھا کس طرح کاٹیں اپنی گو ماتا کو۔ تو صاحب کیسی ہے وہ گائے؟ ماہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچیا ہو، عوان بین ذالک، بیچ کی ہو، جوان ہو نوجوان نہ ہو۔ تو ایسی ہو گئی بات، ٹھیک ہے بھائی کوئی بھی ایسی گائے لا کے کاٹ لیتے، نہیں، دماغ میں ٹیڑھاپن ہے، ابھی وہ نکلا نہیں ہے وہ بخار،
کیسا ہونا چاہیے رنگ اس کا؟ بھائی رنگ سے کیا تعلق میاں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھیے کثرت سوال خود ان کے قافیے کو تنگ کر رہی ہے. کیسا رنگ ہونا چاہیے؟ رنگ بھی پھر اب بتلایا گیا وہاں سے، تو ایسا کہ تلاش کرتے پھرو میاں. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. زرد رنگ ہونا چاہیے، بھڑکتا ہوا رنگ ہونا چاہیے، دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگے وہ رنگ. لاؤ اب ڈھونڈتے پھر رہے ملکوں شہر شہر گاؤں، ویسی گائے نہیں مل رہی. ابھی بھی طبیعت ٹھکانے نہیں ہوئی، وہ جو کیڑا ہے ابھی تک مرا نہیں ہے دماغ کا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون. کہنے لگے وہ گائے جی کیسی ہے، بات کچھ کلیئر نہیں ہو رہی ہے. ہم امید یہ ہے کہ اب کے جو جواب ملے گا اللہ چاہیں تو ہم صحیح پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے. اب صحیح انداز میں بات کر انشاءاللہ کہہ دیا ہے تو اللہ میاں نبی اس کی لاج رکھ لی، انشاءاللہ کہا. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. کہ اللہ میاں فرماتے ہیں کھیت اس کو ہل میں نہ جوڑا گیا ہو اور نہ اس سے پانی کھینچنے کا کام لیا گیا ہو، مسلم بالکل بے داغ اور دھبے کے ہونی چاہیے، کوئی عیب اس کے اندر نہ ہو. اب جو لے کے آئے تو ملکوں میں تلاش کر کے ایک مل گئی گائے. اور یہاں سنا دوں وہ قصہ بھی، اللہ کا معاملہ بھی دیکھیے کیا ہے. ایک عبادت گزار بندہ تھا، ساری زندگی اللہ کی عبادتیں کی، حلال اور حرام کی تمیز کی. ظاہر ہے کہ حلال اور حرام کی جب تمیز کرے گا تو پھر اس کے یہاں اللہ تللہ تھوڑی ہوں گے. تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ بھئی بڑی ناپ تول کی زندگی تھی. آخر وقت آیا انتقال کا، چھوٹا سا بچہ تھا دودھ پیتا اور بیوی تھی. اب انتقال کا وقت آیا تو خیال یہ ہوا میں جب تک رہا میں نے محنت مزدوری کر کے اپنی بیوی کا پیٹ پالا، یہ بچہ بھی اللہ نے اب دے دیا ہے، یہ اب 2 ہو گئے، میرے بعد کیا ہوگا؟ تو دعا کی، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور اب میں تیرے پاس آ رہا ہوں، تو ہی پیدا کرنے والا، تو ہی موت دینے والا ہے، میرے بیوی بچے کا تو ہی خیال کیجیے. چنانچہ صاحب ہوا یہ کہ اچھا اس کے پاس ایک لے دے گا گائے تھی، اور وہ گائے کا بھی بچہ تھا، وہ بھی بڑی نہیں تھی، گائے کا بھی بچہ تھا، اس کا بھی اپنا بچہ تھا، بس یہ کل کائنات چھوڑ کے مر گئے. اب وہ بچہ بھی گائے کا جب اس کا انتقال ہو گیا مالک کا، تو عورت نے سوچا میرا تو خود ہی پیٹ پالنا مشکل ہے، میں گائے کا بچے کو کہاں لیے پھروں گی. اس نے چھوڑ دیا، جا جنگل میں جہاں چاہے کھاتی پیتا، اسے جنگل میں چھوڑ دیا گائے کا بچے کو، چلا گیا کہیں. اب یہ ادھر یہ بچہ اس کا عورت کا بچہ جوان ہونے لگا، تھوڑا سا بڑا. تو اب یہ ہوا کہ اس کی بھی اپنی ضرورتیں ہیں، کچھ چلنے پھرنے لگا ہے. تو ماں نے کہا کہ بیٹا تیرا باپ جب مرا تھا اس نے گائے کا بچہ تھا اور تو گود میں تھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا جنگل میں. تو دیکھ لے اگر کہیں ادھر تیری نظر پڑے، ایسا رنگ ہوگا اور ایسا ہوگا، اگر وہ گائے کا بچہ اب تو بڑی ہو گئی ہوگی تجھے ملے تو دیکھ لے. یہ وہی گائے تھی، اس کو پکڑ کے لے آئے. اب جو تلاش کرتے 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 پہنچے تو یہی وہی گائے تھی جس کے رنگ ایسا ہو، جو ہل میں نہ جوڑی گئی ہو، نہ اس سے پانی کھینچا گیا ہو، ٹھیک یہی گائے ہے. اللہ میاں نے کیا معاملہ کیا. ادھر ہوا یہ کہ گائے کی تلاش شروع ہوئی ہے تو اللہ میاں نے ادھر دوسرا انتظام یہ کیا کہ ایک فرشتے کو بھیجا، اس بچے کو جا کے ملا اور جا کے کہا تم گائے بیچو؟ یہاں بیچتا ہوں. کتنا کی لوگ ہیں؟ تم نے کہا تم کتنے کی بتاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے صحیح معلوم نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، تم بتاؤ کتنے کی لوگ ہے.
تو اس نے کہا کہ تم اتنے کی دے دو گے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا، میں اپنی اماں سے پوچھوں گا جا کے۔ معلوم ہوا فرمانبردار ہے، بچہ ہے مگر فرمانبردار ہے ماں کا۔ تو پھر اس نے کہا سن، اپنی ابھی مت دے اس گائے کو، اور ماں سے بھی جا کے کہنا کہ یہ گائے جو ہے اس وقت تک مت بیچے جب تک کہ اس کی قیمت اتنی نہ مل جائے، مت بیچنا۔ اب دوسرے تیسرے دن پھر آ لیے وہ، آگے پوچھنے لگے گائے بیچو؟ کہاں بیچوں؟ کتنے میں بیچو؟ وہ جو قیمت بتا کے گئے تھے وہی بتا رہے ہیں، اتنے میں بیچے ہیں۔ کہ لاؤ، کہنے لگے نہیں، اپنا اماں سے پوچھ کے آتا ہوں، قیمت تو ہے یہ اور تم بھی مان گئے مگر پوچھ کے آتا ہوں میں اماں سے۔ کہنے لگے ماشاء اللہ بہت واقعی سعادت مند ہے۔ کہنے لگے رک، اپنی اماں سے پوچھنا مگر دیکھے ایک بات سن لے، یہ قیمت جو طے ہو گئی ہے اس پر نہیں، اس کی قیمت اس سے ڈبل ہوگی، اور مت بیچنا کسی کو جب تک یہ قیمت نہ ہو جائے۔ اور وہ قیمت کیا ہوئی؟ جتنا وزن گائے کا اتنی وزن چاندی۔ اب گائے کا وزن دیکھ لیجیے کتنا ہوگا، اتنی چاندی کوئی دے تو بیچنا، اس سے کم میں اس گائے کو مت بیچنا، اور ملیں گے تم کو ایسے گاہک خریدار۔ اس نے جا کے اماں کو سنا دیا قصہ، انہوں نے کہا اچھا۔ چنانچہ یہ گائے کو تلاش کرنے والے اسرائیلی جو پھر رہے ہیں تو وہ مل گئی گائے۔ کتنے میں بیچو؟ کہ جتنی گائے کا وزن اتنی چاندی لاؤ۔ اب وہ تو گلا پھنسا ہوا تھا، وہ دینی تھی، ایک ہی گائے ملی، سارے ملکوں میں تلاش کر کے وزن کی چاندی دی، یہ گائے لے کر آئے اور گائے کاٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسرائیلی پہلے ہی حکم ملنے پر گائے کاٹ دیتے تو جون سی گائے کاٹ دیتے وہ قبول ہوتی، مگر کثرت سوال نے ان کے لیے مصیبت کھڑی کی تھی۔ تو اللہ میں نے کیسا معاملہ کیا، گائے کی محبت کو اصل میں نکالنا تھا، تلاش کرتے پھرو ذبح کرنے کے واسطے گائے کو۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے معاملات۔ میں نے ایک قرآن سے ایک واقعہ نقل کیا اور ایک حدیث سے واقعہ نقل کیا۔ تو حاصل یہ ہے کہ اصل میں یہ برائیوں کو معاشرے سے دور کرنا ہے کہ برائیوں کے اثرات تک باقی نہ رہیں، اور جب اطمینان ہو جائے کہ اب برائی لوٹ کے آنے والی نہیں، حکم بدل سکتا ہے۔ تو یہی کام جو ہے مجتہد اور فقیہ کا ہوتا ہے کہ ان چیزوں پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حکم اسی واسطے دیا کہ دو عذاب اللہ نے رکھے قوم لوط پر، لہذا یہ دو عذاب کا مستحق ہے، اس لیے کہ برائی بڑی اس کی بھیانک ہے۔ تو عام حرام کاری اور زنا سے زیادہ چونکہ یہ خطرناک ہے، لہذا اس کی سزا بھی جو ہے خطرناک ہونی چاہیے۔ تو فقہا اس کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہی سزا ہوگی۔ میں جب کہتا ہوں آپ لوگ سنتے نہیں ہیں، اس واسطے کہ مولوی کی بات تو سننا ہی نہیں ہے، مشکل تو یہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں اول تو اس بات کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو برائی اس ملک کے اندر ہے وہ کرسچنوں میں ہے اور یہودیوں میں ہے اور فلانوں میں ہے، مسلمانوں میں نہیں۔ ایک تو یہ بات ہمیں ہر برائی کے تعلق سے آج نہیں کل آ سکتی، وہ پیر لگے ہوئے ہیں۔ کسی ایک معاشرہ سوسائٹی میں جانے میں کیا اس کو رکاوٹ ہے، الا یہ کہ وہ معاشرہ اور سوسائٹی اتنی بیدار ہو کہ برائی اور اچھائی کی تمیز اس کی مر نہ گئی ہو اور برائی کو وہ آنے نہ دے، تو بات الگ ہے، ورنہ برائی تو خود چل کے آتی ہے۔ کتنی برائیاں آج ہمارے معاشرے میں نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو جو ہے وہ یہ، یہاں سوال اس کا نہیں ہے کہ مسلمان کر رہے ہیں کہ غیر مسلمان کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق اور ہم بحیثیت مسلمان کے اللہ سبحانہ و تعالی کے مرضیات کو اور اس کی پسند کو اس کی زمین میں نافذ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ہم نہیں ذمہ دار ہوں گے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ کہیں کہ مسلمان پھر ہم، تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر دوسرے لوگوں میں اس کسی برائی کی تمیز اٹھ جائے، کون آئے گا سکھلانے کے بعد؟ فرشتے آئیں گے، جنات آئیں گے؟ آخری دین آ چکا اور آخری نبی آ چکے اور ہم آخری امت ہیں، ہمیں کو وہ یہ پہچان دی گئی ہے اور تمیز دی گئی ہے کیا ہے برائی اور کیا ہے اچھائی، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ برائیوں کے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں اور اچھائیوں کو نافذ کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اس سرزمین میں اس برائی کو جو ہنر کا درجہ دے دیا گیا، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو ان کے دماغوں سے اس کی برائی اتنی اس طرح سے نکل گئی ہے کہ سڑکوں پر کھڑے ہو کر کے اور نعرے لگا لگا کر اس کو لیگلائز کرنے کے مطالبے کر رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حیا بالکل ختم، برائی کا تصور ہٹ چکا ہے۔
میں کتنی بار کہہ چکا ہوں، بار بار کہہ چکا ہوں، اور میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ حجت پوری ہو جائے، شاید اللہ الیس منکم رجل رشید، کوئی تو آدمی اٹھے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے غضب کو حرکت دینے والی جو بات ہوتی ہے وہ کسی انسان کا برائی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ برائی کی تمیز اٹھ جانا ہوتا ہے۔ جب پچھلی قوموں پر عذاب آیا، وہ جب آیا جب برائی اور اچھائی کے اندر جو ہے وہ فرق ختم ہو گیا، جب آیا عذاب۔ قوم لوط کے بارے میں ہے تأتون فی نادیکم المنکر، عذاب کب آیا تھا؟ محض ہومیو سیکسوالٹی چھپے ہوئے نہیں کر رہے تھے عیب سمجھ کر کے، بلکہ یہ برائی علی الاعلان ہو رہی تھی۔ تأتون فی نادیکم المنکر، مجلسوں میں ہوتی تھی، لوگوں کے دکھا کر ہوتی تھی، اور کوئی عیب اور کوئی شرم نہیں آتی تھی، تب اللہ کا عذاب آیا۔ تو آج ہم یہاں ہیں جس سرزمین میں، بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ اللہ کے بندے اور اللہ کے مخلوق وہ ہیں کہ جن کے اندر سے اس کی حس ماری گئی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ یہ عذاب خداوندی کو دعوت دینے والی بات ہے۔ کب آئے عذاب وہ کوئی نہیں کہہ سکتا، اللہ کو معلوم، وہ حکیم ہے۔ تو اس واسطے عذاب جب آئے تو پھر یہ نہیں ہوتا کون کر رہا تھا اور کون نہیں کر رہا تھا۔ پھر تو گیہوں کے ساتھ گھن پسا کرتے ہیں۔ بزرگوں، مسلمانوں، سن لیں اس بات کو، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اللہ کا عذاب آئے تو پھر بہت مشکل ہوگی۔ پھر یہ نہیں ہوتا، آپ دیکھتے ہیں ہریکان آتا ہے، عذاب ہے نہیں، جب آتا ہے اس کا آپ سائنٹیفکلی کوئی بھی آپ وجہ بتلا دیں۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے، یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ صاف فلانے ایریا میں ہریکان آنے کا خطرہ ہے، مگر کیوں فلانے علاقے میں آئے گا؟ یہ کیوں کہ جواب کون دے سکتا ہے؟ کوئی ہے سائنس کہ جو یہ جواب دے دے کہ ہریکان فلانے پوائنٹ پر کیوں ہٹ کرے گا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اور کیا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہریکان جب آتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہاں عبداللہ نہ ہو بلکہ کوئی ڈیوڈ ہو؟ یہ تو نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب جب آئے تو پھر مشکل ہوگا، پھر یہ کہ صاحب کیونکہ کس کو چھوڑا جائے۔ اور پھر قرآن شریف نے اس مسئلے کو صاف کر دیا۔ قرآن شریف میں وہ مسئلہ، عجیب اللہ کا کلام ہے، کوئی بات تو چھوڑی نہیں اس کے اندر۔ سمجھنے والی عقل اور دیکھنے والی آنکھیں اور پڑھنے والی زبان ہونی چاہیے کہ بنی اسرائیل ہی کے اندر جب وہ آپ نے سنا ہوگا مچھلی کے شکار والا قصہ یوم السبت کا، تو سیٹرڈے کو کہ عظمت کو پامال کرنے کا انہوں نے ایک ہیلا نکالا۔ شکار منع تھا، بزنس بیوپار کرنا منع تھا، انہوں نے جو ہے اللہ کے حکم کو چال بازی سے توڑا۔ تو کچھ لوگ اٹھے، وہاں تین قسم کے لوگ ہو گئے۔ ایک تو وہ جو یہ حرکت کر رہے تھے، دوسرے وہ جو دیکھ رہے تھے مگر کر تو نہیں رہے تھے، مگر دیکھ رہے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے، روکتے بھی نہیں تھے، اور تیسرے وہ تھے جو روکتے تھے۔ تین فرقے ہو گئے اسرائیل میں، بنی اسرائیل میں۔ مجرم کون ہوئے؟ جو کر رہے تھے، اور جو نہیں کر رہے تھے مگر روک بھی نہیں رہے تھے وہ بالکل مطمئن تھے ہمارا بال بھی کا نہیں ہوگا، اس لیے ہم تو کر نہیں رہے کر۔ جو نصیحت کرنے والے تھے بظاہر وہی اپنے بے وجہ کی درد سری کر رہے تھے، تو یہ جو بیچ کا گروہ تھا اس نے ان سے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ آپ بھی بڑے بیوقوف ہیں، میں جن پہ اللہ کا عذاب آنا ہی ہے ان کو کیوں جا کر نصیحتیں کرتے ہو؟ کون کہہ رہا ہے؟ خود بخود بات سمجھ میں آ گئی۔ جو بیچ کا گروپ ہے جو برائی نہیں کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اس کو جو نصیحت کرنے والا ہے، کیوں روکتے ہو تم؟ جا کر کیوں نصیحت کرتے ہو؟ اللہ کا عذاب آئے گا ان پہ۔ قالوا معذرة الى ربهم ولعلهم يتقون۔ انہوں نے کہا تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے ہمارا عذر جو ہے وہ اب کوئی نہ رہے، اور ہم کو اللہ سبحانہ و تعالی معذور سمجھیں کہ ہم نے تو روکا تھا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید یہ ان کے دل میں کوئی ڈر پیدا ہو جائے، رک جائیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا
بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون. سن لیں اس آیت کو. فرمایا کہ جب انہوں نے جو نصیحت کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ان کو تو بچا لیا جو نصیحت کر رہے تھے. سننا ہے آپ بات, ان کو بچا لیا جو نصیحت کر رہے. انجینا الذین ینہون عن السوء, ہم نے ان کو بچا لیا جو برائی سے روک رہے تھے, اور باقی جو بچے سب کو ہم نے ان کے فسق کی وجہ سے, نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان کو تباہ کر دیا. یہ ہے اللہ کا قانون. خاموشی بچائے گی نہیں, بولنا بچائے گا. جو کچھ کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ حاصل ہے کہ آپ لے کے ڈنڈے اور بجانا شروع کر دیں. قانون شکنی نہ کریں. کم سے کم اگر آپ براہ راست جا کر کے ان کو نصیحت ایک ایک کو نہیں کر سکتے, گورنمنٹ سے تو جا کر کہہ سکتے ہیں. اگر وہ جا کر گورنمنٹ سے سڑکوں پر کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ اس کو لیگلائز کر دیے, کیا آپ نہیں کھڑے ہو کر کہہ سکتے گورنمنٹ سے کہ اس کو لیگلائز نہ کیا جائے اس لیے کہ یہ خدا کے قانون کے خلاف ہے؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اتنا بھی کہیں کم سے کم, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کوئی تو بات ہماری بھی ریکارڈ میں آ جائے گی کہ ہم نے اس کے خلاف کچھ تو کیا ہے. یہ ہے بات. تو بہرحال یہ کہ یہ فعل جو ہے یہ اسلام میں اس کو نہایت ہی گندا, نہایت نجس اور بھیانک دیکھا گیا ہے. چلے مجھے کیا معلوم تھا اتنا. نمبر 184 184 اور آیت سورہ النساء آیت نمبر 17. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى
أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق اللہ العظیم. پچھلی آیت میں آخر میں فرمایا تھا کہ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر ان لوگوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی کہ جنہوں نے وہ ایک نہایت ہی گندا اور ناپاک فعل کیا کہ ایک مرد نے ایک مرد سے اپنی ایک خواہش پوری کی، تو اگر یہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، تو پھر آپ ان سے روگردانی کریں، یعنی کہ اس صورت میں ان کو سزا دینا یا ان سے پھر بھی ان کو پریشان کرنا اس کی ضرورت نہیں. بات اصل یہ تھی کہ جو میں گزشتہ جس وقت میں اس آیت کی تفسیر کر رہا تھا اور میں نے کہا تھا کہ ان کی سزا شریعت نے یہ تجویز کی ہے، تو ایک اصول ذہن میں رکھا جانا چاہیے. اصول اس شریعت کا یہ ہے کہ سزا جو ہے وہ نافذ کرنے کا اور اس کے فیصلہ دینے کا حق قاضی کو ہے، جج کو ہے، ہر ایک آدمی کو نہیں. کتنا بڑا بھی جرم ہو، کوئی آدمی سزا نہیں دے سکتا، کورٹ سزا دے سکتی ہے. تو اور یہ بات بھی آپ کو اگر یاد ہوگا کہ پچھلی کتاب جو حدیث کی جو ختم ہو چکی، اس میں ماعز اسلمی کا جو زنا کا واقعہ آیا اور اس کو سزا جب نافذ ہوئی، تو جب یہ عرض کیا ایک اور معاملے میں اور اس معاملے میں کہ انہوں نے توبہ کر لی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے پاس لانے سے پہلے نہیں سمجھ میں آئی تھی بات. یہ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی خدمت میں مقدمہ پیش ہو گیا، اب یہ کہنا کہ اس نے توبہ مانگ لی اب نہیں ہے. مقدمہ لائے کیوں؟ توبہ ہو گئی پھر تو جاؤ، پھر لانا ہی نہیں چاہیے تھا. تو جب تک کہ کیس کورٹ میں نہ جائے اس وقت تک اگر کوئی مجرم توبہ کر لے اور اپنے اعمال کی احوال کی اصلاح کر لے
تو پھر لوگوں کو یہ لیے قطعاً ضرورت نہیں ہے، کوئی اچھی بات نہیں کہ پھر بھی اس کو کورٹ میں کھینچ کے لے جائیں۔ لیکن کورٹ میں اگر لے گئے تو پھر اب جج نہیں چھوڑے گا، جج تو وہ سزا دے گا جو کہ سزا قانون کہتی ہے۔ تو یہ بات اس لیے یہاں فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگرچہ کیس ان کا کورٹ میں آ گیا اور تب بھی وہ وہاں کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ صاحب ہم توبہ مانگتے ہیں اور جج کہتے بھاگ جاؤ، تو پھر تو سبھی کی چھٹی ہو جایا کرے گی۔ تو یہ تابا واصلہ کے معنی یہ ہیں کہ اگر یہ ان کو جو بھی سزا دی گئی وہ سزا کے بعد زندہ رہیں توبہ کر لیں، یا کورٹ میں آنے سے پہلے ہی جو ہے انہوں نے اپنی توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، تو پھر ان کی اس توبہ کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ کان تواب الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالی توبہ کے قبول کرنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ سوال یہ کہ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ خاص طور پر اس جگہ بتانا اس کا اس لیے ضروری تھا، قصور بڑا بھیانک ہے، جرم بڑا بھیانک ہے، تو اور لفظ توبہ جو ہے اس کے مقابلے میں بڑی ہلکی چیز معلوم ہوتی ہے، تو یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، تو پھر توبہ کو بھی